یہ اپنے سے ایک سوال کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جب آخرت کا خوف انسان کے دل میں آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو دنیاوی مال و دولت کی جو چیزیں ہیں نا، اس سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو پھر وہ اٹریکشن نہیں رہتا، وہ جنت کی طرف دیکھنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے وہاں کے ہیرے، وہاں کے جواہرات، وہاں کا محل، مجھے تو وہ چاہیے. اس کو وہ لگ جاتی ہے چیز نا. اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ ایک عقل مند آدمی کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دنیا ایسے لوگوں کو کیا کہتی ہے؟ آپ بتائیں، کیا جو آخرت اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتی ہے دنیا؟ بتائیں، ایک بتائیں نا آپ لوگ، بہت آہستہ بولنا. ٹھیک ہے، سب یہ بھی کہہ رہی ہے نا بے وقوف. سب سے پہلے تو بے وقوف کہتے ہیں نا، ان کو آخرت کی فکر لگ گئی. لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جادوگروں نے بھی آخرت کی طرف توجہ دی اور ایک چھلانگ میں تمام راستے طے کیے ہیں. اگر آپ نوٹ کیجئے، ایک چھلانگ میں اوور نائٹ ٹرانسفارمیشن ہے ان کا. ایک معجزہ دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھیں، یہ میں آپ کے لیے یہ چیز بتا رہی ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں یا قرآن پڑھیں، پھر بیچ کی سٹیج میں آئیں اور قرآن پڑھنے کے دوران آپ جب تک بھی قرآن پڑھیں گے، میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں، تو ہوتا کیا ہے کہ جو نیا ایمان ہوتا ہے نا، یہ بڑا ڈیرنگ ہوتا ہے، بڑا نڈر ہوتا ہے، بڑا بوائلنگ ہوتا ہے ایمان نا، بڑا جذبہ ہوتا ہے جس کو آپ کہنا نئے نئے ایمان میں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ اس نئے ایمان کو ہارنس کر لیں، اپنے قابو میں کر لیں اور اس موقع کو اویل کر لیں اس ایمان کے، جو آپ کو قرآن کے صورت ہی ظاہر ہے آج تو ایمان ملے گا نا، قرآن پڑھ کے ہی ملے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت کو اگر آپ اویل کر لیں گے تو آپ سمجھیں آپ کامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو ڈیلے کرنے سے، نیک اعمال کو آگے لے جانے سے نقصان کیا ہوتا ہے. نمبر 1 یاد رکھیں کہ کیا پتا دل کی کیفیت بدل جائے. ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو بے وقوف یہ دنیاوی لوگ کہہ رہے ہیں اور اللہ کی نظر میں جو ہے نا یہ عقل مند ترین ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نظر میں اور یہ دنیا کی نظر میں. اور جو دنیا کے اورینٹڈ ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیجیے یہاں اس کو پہلے میں کمپلیٹ کر لوں پھر آگے بات. دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ سمجھ لیجیے کہ الٹا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے، یعنی آپ اگر اس کو یوں دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا کو پریفر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے وقوف فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو آخرت کو پریفر کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں. دنیا والوں میں جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو اللہ کی بات مان رہا ہے، جو اپنی خواہشات کو ختم کر رہا ہے، کرب کر رہا ہے آگے کے دن کے لیے، جنت کے دن کے لیے، اس کو دنیا بے وقوف کہتی. آپ یہ دیکھیے سورہ بقرہ آپ کو یاد آ رہی ہے؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ منافقین نے کیا کہا تھا؟ آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آ جائیں جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی؟ تو یہی والی چیز ہے کہ بالکل ٹوٹل دونوں کے آؤٹ لک ہیں. تو ہوتا یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب بھی ہو، بعض کا شروع میں زیادہ تر جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو لوگوں کے حوالے سے جو مجھے معلوم ہے، وہ یہی ہے کہ جب آپ نیا قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا جوش و جذبہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ قرآن کے ساتھ لنک رہیں تو کبھی بیچ میں بھی کچھ چیزوں کے اوپر آپ کا جذبہ بہت ہو جاتا ہے. کبھی آپ قرآن اینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پہ آپ عمل کر لیتے ہیں. آپ کو فائدہ ہر صورت ملے گا قرآن پڑھنے سے. یہ نہیں کہ بس شروع میں ہی فائدہ ہے پھر نہیں ہے. کبھی نہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ آپ کا اصلاح ہو رہی ہوگی نا، کچھ نہ کچھ آپ کے اندر سے برائیاں نکل رہی ہوں گی اور اچھائیاں اندر جا رہی ہوں گی. تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے ان موقعوں کو اویل نہیں کیا تو نقصان اس کا کیا ہوگا. نمبر 1 یہ کہ کچھ انسان کو پتا نہیں ہے کب اس کے دل کی کیفیت بدل جائے، اس کا دل ہی نہ چاہے کوئی نیک عمل کرنے کا. ایک اور بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی بعض دفعہ توفیق چھین لیتا ہے. جب انسان بار بار قرآن کے پیغام کو ریجیکٹ کرتا ہے، بار بار مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں فلائر آ رہا ہے قرآن کا، بار بار اس کو اپارچونیٹی مل رہی ہے، بار بار واٹس ایپ آ رہے ہیں، بار بار وہ اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہے، بغیر پڑھے اس کو ڈیلیٹ کیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر دیکھ رہا ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بعض دفعہ توفیق چھین لیتا ہے، کہتا ہے بس ٹھیک ہے رہنے دو، تمہیں نہیں چاہیے نا ہدایت، نہیں چاہیے تمہیں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، جاؤ. کہاں دل لگ رہا ہے؟ ناچ گانوں میں لگ رہا ہے، چلو. جو جس کی پسند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف گائیڈ کر دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، گمراہی کی طرف جاؤ.
تمہیں نہیں یہ چیز سوٹیبل لگ رہی نا، کوئی بات نہیں. اور لوگ کیا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا اچھا ہماری جان بچ گئی. اچھا وہ فلاں ہر ہفتے فون کر دی تھی قرآن کلاس میں جانے کے لیے، اب انہوں نے فون کرنا چھوڑ دیا. فلاں مجھے ہر وقت واٹس ایپ قرآن کلاس کے بھیجتے تھے، یہ کلاس وہ کلاس، کبھی درس بھیجتے تھے، میں نے گروپ سے ہی ایگزٹ کر لیا، جان ہی چھوٹ گئی میری، اب میں بہت پرسکون ہو گئی. انسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ کو میں کیا بتا رہی ہوں، وہ دراصل کیا ہے، بے وقوف ہے اللہ کی نظر میں. اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے کہ وہاں کے محل جو جنت میں اس کے بنتے ہیں وہ دوزخ میں بنیں گے. ٹھیک ہے نا، آگ کے محل تعمیر ہو جائیں گے. یہ تو چوائس ہے انسان کی. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ ایک وقت اگر جب ہم نیکی کو ڈیلے کرتے ہیں نا اور اللہ کی آیات کو ہارنس نہیں کرتے، تو ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا موریل اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ باہر کے پریشرز کی وجہ سے، کچھ اپنے مسئلے مسائل کی وجہ سے، کہ نیکی کرنے کو دل نہیں چاہتا. ایک عجیب سی انسان کے اندر کیفیت آ جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ بس نہیں کرنا، قرآن نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی. ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک شیطانی رویہ. جب آپ بہت بہت دور رہے نا قرآن سے، نماز بھی چھوڑ دیں، روزے بھی چھوڑ دیں، تو اسی قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر جی نہیں چاہتا. نمازوں کا آدمی پہلے 4 وقت کی پڑھتا ہے، پھر 3، پھر 2، پھر چھوڑ ہی دیتا ہے، کہتا ہے دل نہیں لگتا، بڑا مشکل کام ہے. نماز ایک مصیبت لگنے لگتی ہے، روزہ ایک مصیبت لگنے لگتا ہے، تو قرآن تو دور کی بات ہے. بعض دفعہ آپ نے لوگوں کو سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کلاس میں بیٹھتے ہیں، ہم تو 10 منٹ کے بعد بیٹھا نہیں جاتا، ہم گھڑی دیکھنے لگتے ہیں. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا؟ چلیے اچھی بات، نہیں سنا آپ کا، ایسے لوگوں سے پالا نہیں پڑا. لیکن میں بتا رہی ہوں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل گھٹنے لگتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں دل گھٹنے لگتا ہے؟ یہ بھی آپ کو پتا ہے شیطان کرتا ہے نا، کہ اپنی ٹیکٹکس کرتا ہے نا، تو اس لیے دل گھٹنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ایک اور بات یاد رکھیں، ڈیلے کرنے سے اور کیا نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے انسان کی صحت نہ جواب دے جائے، صحت ہی اجازت نہ دے انسان کو کہ وہ نکلے، کوئی ہدایت حاصل کرے، کوئی قرآن پڑھے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے. اور ایک اور بات یہ ہوتی ہے، کیا بتا کوئی زندگی میں اتنی بڑی آزمائش آ جائے، کوئی پیسوں کی آ جائے، کوئی ابھی ایک گاڑی ملی ہوئی ہے یا کوئی کنوینس ملی ہوئی ہے، پیسے نہ رہیں کنوینس کے، گاڑی نہ رہے انسان کے پاس، وہ بیچنی پڑ جائے، اللہ نہ کرے کوئی مسئلے مسائل ہو جائے. تو ان تمام مسائل سے پہلے انسان کو جو اپارچونٹی اس کی زندگی میں مل رہی ہے اس کو انسان اویل کر لے. یہ جو موقع ہے، یہ بار بار اپارچونٹی نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتی بالکل نہیں آتی، آتی ہے، کم ہو جاتی ہے. وہ جذبہ نہیں رہتا کہ جو انسان جو دیکھیں آپ نیکی میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد اگلی، اس کے بعد اگلی توفیق دیتا جائے گا. جو انسان گناہوں میں آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک گناہ کے بعد اگلا گناہ، اگلا گناہ، اگلا، اس کی تو اللہ نہیں دے گا. یعنی مراد کیا، انسان کے خود ہی سے اس کی چوائس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے نا، کہتا بھی تمہارا دل نہیں لگ رہا نا، تم جاؤ، اس راستے پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس آزادی ہے ول کی. تو انسان ایک گناہ کے گٹر سے اگلے گٹر، اگلے گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے. تو بڑی یہ خطرناک بات ہے.